اور حقیقت یہ ہے کہ مضبوط خاندان عورت کے تحفظ کی ضمانت بنتا ہے۔ مرد عورت سے افضل نہیں ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بالکل واضح کر لیں۔ عورت جب اپنے دائرے میں کام کرتی ہے تو وہ خوبصورت نتائج پیدا کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج جو صورتحال ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آواز بننا ہوگا مظلوم عورت کی۔ یہ جو یورپ والے کہتے ہیں کہ ہم مظلوموں کی آواز ہیں، حقیقت میں وہ تو خود ظلم کرنے والوں میں ہیں۔ میں گواہ ہوں، 35 سال کا گواہ اس معاشرے میں، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت فیملی کاؤنسلر، میں نے دیکھا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہیں۔ مرد نے اسے استعمال کیا ہے۔ عورت کو، میں یہ بات نہیں کہتا، آپ اگر مغربی مصنفین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں ایک بات بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ عورت کو گھر سے نکالنے کے نتیجے میں خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور خاندان کا نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے آج جو ان کے معاشرتی مسائل ہیں، آج جو مردوں میں بے راہ روی ہے، آج عورتوں میں جو بے راہ روی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس خاندانی نظام کا خاتمہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مضبوط خاندان عورت کے تحفظ کی ضمانت بنتا ہے۔ جب مضبوط خاندان ٹوٹ گیا تو پھر ہر ایک کی عزت بازاروں میں بکتی ہے، وہ مرد ہوں، وہ بچے ہوں، وہ عورتیں ہوں۔ آج لوگ بات کرتے ہیں خاندان میں مرد اور عورت کی حیثیت کی، کہ مرد کی کیا حیثیت ہے اور عورت کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں، انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جب ہم اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فساد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اسلام نے فطرتی طور پر عورت کا جو دائرہ ہے اسے وہ اختیار دیا۔ یہاں کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے، مرد عورت سے افضل نہیں ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بالکل واضح کر لیں۔ مرد کو اللہ نے گھر میں قوام بنایا بحیثیت مرد نہیں، بلکہ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے کہ جو ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ڈالی گئیں۔ عورت کو اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا، اس خاندان کی تربیت کا ذمہ دار بنایا کہ جو مستقبل کی نسلوں کی بہتری کی ضمانت بن سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، عورت جب اپنے دائرے میں کام کرتی ہے تو وہ خوبصورت نتائج پیدا کرتی ہے۔ مرد جب اپنے دائرے میں کام کرتا ہے، خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ عورت کو جب آپ اس کے فطری دائرے سے باہر نکالتے ہیں تو دنیا نے یہ تجربہ کر کر دیکھ لیا کہ اس کے نتیجے میں خاندان کا نظام بکھر جاتا ہے۔ میں نہیں، یورپ کے بے شمار مصنفین نے یہ بات لکھی ہے کہ یورپ میں آج جو خرابیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں معاشرے میں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہاں کا خاندانی نظام بکھر کر رہ گیا۔